مظلوم کی، جس نے کربلا کے میدان میں اپنا بڑا گھر قربان کر دیا تھا اسلام کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے۔ مفتی حسین کی یاد ہے کربلا کے میدان میں رسول کے نواسے نے اپنا بھلا گھر قربان کر دیا تھا۔ اسی کی یاد میں مختلف وقت، مختلف طریقے، مختلف انداز سے سارے جہان میں غداری منائی جاتی ہے اور حسین مظلوم کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رسول کا نواسا حسین اتنا دیالو ہے، اتنا سخی ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ جس کسی نے بھی اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، اپنے دامن کو پھیلایا، تو عالم کائنات کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے رسول کے نواسے نے عطا نہ کیا ہو۔ یہ عالم کربلا کے میدان میں کچھ ظالموں اور فاسقوں نے، یزیدیوں نے اسے جھکانے کی کوشش کیا تھا، لیکن حسین کے بھائی عباس نے اس علم کو اتنا بلند کر دیا کہ آج غازی نہیں ہے پھر بھی غازی کا علم بلند ہے۔ اور اے سارے جہان کے لوگوں، کبھی بھی اگر زندگی میں، اگر پوری زندگی میں کوئی تمنا اور مراد پوری نہ ہوئی ہو تو ایک بار سکینہ کے چچا کے سامنے، اس علم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھنا، اس عباس سے مانگ کے دیکھنا۔ اگر تمہاری جھولیوں پر نہ باندھے تو سکینہ کا چچا نہیں، باب الحوائج نہیں۔ اور یہ پرچم، یہ علم پورے عالم انسانیت کا، پورے دنیا کا ایک ایسا نشان ہے کہ آج ہر ملک کا کوئی پرچم ہوتا ہے، کوئی جھنڈا ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے۔ جتنے ممالک ہیں، ہمارے ہندوستان کا پرچم ترنگا ہے، پاکستان کا اگر یہ عظمت حاصل ہے تو صرف عباس کے علم کو، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی پرچم، کوئی نشان دوسرے ملک میں نہیں لہرایا جاتا، لیکن عباس کا علم ہندوستان میں اسی شان کا، پاکستان میں اسی شان کے ساتھ، دنیا کے تمام ممالک پر اسی شان کے ساتھ عظیم عظمت عطا کی اس پرچم کو۔ لہذا وہی پرچم آج بلند کیے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے اس پرچم کو اٹھانے والوں کو، اس کا اہتمام کرنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو۔ ارباب ایسا بڑا قلیل وقت ہے، لیکن بس اس علم کا تعارف ہو گیا، ساتھ میں تابوت بھی ہے، اور یہ شبیہ ہے حسین مظلوم کے جنازے کی۔ کربلا میں کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، اس لیے ہم جنازہ حسین اٹھاتے ہیں، اس کی شبیہ اٹھاتے ہیں۔ ارباب ایسا، اے دنیا کے لوگوں، اے سننے والوں، جب بھی کوئی مراد پوری نہ ہو، ایک مرتبہ سکینہ کے چچا سے ضرور مانگ کے دیکھنا، اس پروفٹ محمد کے نواسے سے ضرور مانگ کے۔ وہ بچی غائب ہو گئی۔ جب جلوس ختم ہوا تو ظاہر باپ ہے، تلاش کرنے لگا کہ میری بیٹی کہاں ہے، میری بچی کہاں ہے۔ چاروں طرف ڈھونڈا، اسے اپنی بچی نظر نہیں آئی۔ اب اس کے بعد روتا ہوا، گڑگڑاتا ہوا اپنے گھر کو پہنچا۔ یہ سوچ رہا تھا میں جا کے اپنی بیوی سے کیا کہوں گا، اپنی زوجہ سے کیا کہوں گا، اس کی ماں سے کیا کہوں گا۔ جب گھر میں پہنچا، جب قربان دیا، بیوی نکل کے آئی، پہلا سوال یہی کیا کہ میری بچی کہاں ہے۔ پہلا سوال یہی کیا کہ میری بچی کہاں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا، ہاتھوں کو جوڑ، بھتیجے کا واسطہ میری بچی کو واپس کر دے،
میری بچی کو واپس کر دے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ پوری رات روتی رہی، گڑگڑاتی رہی۔ ظاہر ہے کہ ماں ہے نا، اپنی بچی کے لیے روتی رہی۔ اتنے میں صبح نمودار ہوئی۔ جب صبح نمودار ہوئی، کسی نے آ کے دف الباب کیا۔ جب دف الباب کیا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ میری بچی آ گئی۔ ارے جلدی سے پڑھ کے گلے لگا لیا، اے میری لال، اے میری بیٹا، تم کہاں تھی؟ مجھ سے کیوں جدا ہو گئی تھی؟ بچی نے کہا اماں پوچھو گی؟ اماں جب جلوس ختم ہوا، میں راستہ بھٹک گئی، میں راستہ بھول گئی۔ اماں میں صحرا میں پہنچ گئی، اماں میں بیابان میں پہنچ گئی، چاروں طرف جنگلات تھے، پیڑ پودے تھے، اماں کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ میں روتی تھی لیکن میری زبان سے یا میری زبان سے یا حسین نکل رہا تھا۔ اماں اتنے میں نے دیکھا کہ ایک سوار آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا بچی تمہیں ماں کی یاد آ رہی ہے نا، تم راستہ بھٹک گئی ہو نا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ اماں میں اس کے ساتھ چلتی رہی حتیٰ کہ اماں دروازہ آ گیا، میں تم سے مل گئی۔ لیکن اماں مجھے ایک بات سمجھ میں نہ آئی، اے اربابے ہوتا یہ جان لو کہ جب حسین کے نام پہ زمین پہ بیٹھتے ہو نا تو مدینے کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بیوی آتی ہے۔ ارے یہ سوچتے رہو نا کہ نہ جانے کس کے پہلو میں ایک بوڑھا امام اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دبائے ہوئے۔ بس اربابے تو آخری جملے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، شہزادی ناسوں کو قبول فرما لے۔ بچی کہتی اماں میں پورا راستہ چلتی رہی، اماں اس نے مجھے گھر تک لانے پہنچایا، لیکن اماں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیٹا کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کچھ تو بتاؤ۔ اماں کیسے بتاؤں، مجھ سے بتایا نہیں جانا۔ بیٹا بتاؤ تو آخر بات کیا نہیں سمجھ میں آئی؟ اماں چلتے چلتے اماں راستے میں مجھے ٹھوکر لگی۔ ارے میں نے جلدی سے کہا کہ